ہماری تحریک اس وجہ سے معزز اور محترم نہیں ہے کہ ہم مالدار لوگوں کی تحریک ہے، سرمایہ داروں کی تحریک ہے، جاگیرداروں کی تحریک ہے، کرپٹ لوگوں کی تحریک ہے، اور بڑی جائیدادیں رکھنے والوں کی تحریک ہے، اور بڑے طاقتوروں کی تحریک ہے۔ نہیں، اللہ نے اس تحریک کو جو بھی عزت عطا کی ہے، اگر ہماری جامعہ منہاج القرآن کو اور اس سے وابستہ لوگوں کو جہاں جاتے ہیں تو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ منہاج القرآن سے وابستہ ہے، یہ میرا نام لے کے یہ ان کے شاگرد آئے ہیں، یہ ان کے رفقا آئے ہیں، یہ ان سے وابستہ ہیں، یہ تحریک منہاج القرآن کے قائدین ہیں، ان کے کارکن ہیں، یہ منہاج القرآن کے طلباء ہیں، ان کے اساتذہ ہیں، اور منہاج القرآن کے رفقا اور وابستگان ہیں۔ جب اس نسبت کا جہاں ذکر آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں میں ایک عزت رکھی ہے، لوگ عزت سے پیش آتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں۔ اسی بندے کے دل کی چھپی ہوئی خوشی کا اشارہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہر بندہ چاہتا ہے کہ سوسائٹی میں لوگ میری عزت کریں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ اس میں سچے ہیں اور یہ سچی عزت چاہتے ہیں تو پھر راز یہ فلیتق اللہ، متقی بن جائیں، اللہ کا تقوی اختیار کر لیں، یعنی پوری زندگی کو تقوی کے رنگ میں رنگ لیں۔ جامعہ کی، یونیورسٹی کی، طلباء کی ویلکم تقریب ہو تو اس میں بھی تقوی ہو، بےہودگی نہ ہو، خواہ وہ بڑی تقریب ہو، تحریک کی، مشن کی تقریب ہو، اجتماع ہو، اس اجتماع سے تقوی، پرہیزگاری، وقار ٹپکنا چاہیے، بے وقار کام نہ ہو اور بےہودہ کام نہ ہو جس سے لوگ نفرت کی نگاہ سے، جو تقوی کے خلاف ہو۔ خواہ آپ کا ذاتی طرز عمل ہو، رفقا کا، قائدین کا، کارکنان کا، اساتذہ کا، طلباء کا، ویمن لیگ کی بیٹیوں کا، بچیوں کا، یوتھ لیگ کے بچوں کا، جوانوں کا، جو بھی اس مشن سے وابستہ اور مشن کے نمائندہ ہیں، ذاتی عمل ہو اور چاہیں کہ ذاتی طور پہ لوگ آپ کو اچھا جانیں، عزت سے دیکھیں، فلیتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ان سے بھی یہی مروی ہے حدیث میں، اور کئی اور حدیث میں، صحیح بخاری مسلم میں متفق علیہ کئی جگہوں پر آیا ہے، جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک بلائیں گے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ پاک سب کو جمع فرما لے گا اور سب جمع ہوں گے روز محشر، تو منادی اللہ کی طرف سے آواز دے گا، ایھا الناس، اس وقت آواز دے گا محشر میں، ان اقربکم الیوم من اللہ اشدکم لہ خوفا، اور آج لوگوں سن لو، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب، اللہ کے قریب وہ شخص ہوگا یا اس شخص کو سب سے زیادہ قربت الہیہ، اللہ کے حضور قربت نصیب ہوگی، یا یوں سمجھیں کہ آج اس شخص کو اللہ تعالی سب سے زیادہ اپنے قریب کر لے گا، بٹھائے گا، کھڑا کرے گا، جو سب سے زیادہ زندگی میں اللہ کا خوف رکھنے والا ہوگا۔ سب سے زیادہ خوف رکھنے والا ہی سب سے زیادہ اقرب الی اللہ ہوگا۔ اور پھر کہا جائے گا ان اکرمکم علی اتقاکم، اللہ کے حضور سب سے زیادہ معزز، محترم اور مکرم شخص بھی وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو تقوی کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں، کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ تقوی آخرت میں بھی عزت دیتا ہے، دنیا میں بھی عزت دیتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کرمکم تقواکم، اس کو امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں روایت کیا، فرمایا لوگو تمہاری عزت، تمہاری بزرگی، تمہاری برتری تقوی میں ہے، تمہارا تقوی ہے، تمہارا تقوی ہی تمہاری عزت ہے، تقوی اور پرہیزگاری ہی تمہاری برتری ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری ہی تمہاری دنیا میں اعلیٰ اور عمدہ شان، جو شخص اعلیٰ عمدہ شان چاہے، اعلیٰ برتری چاہے، عزت چاہے، معززیت چاہے، مکرمیت چاہے، محترم ہونا چاہے لوگوں کے نگاہ میں، فرمایا سب کچھ تقوی میں ہے، پرہیزگاری میں ہے۔ اور پھر یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ارشاد، بڑا مختصر دو لفظوں میں یہ ارشاد ہے، جسے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اسناد جید کے ساتھ، جسے امام محمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا، اور امام ترمذی نے بھی، ابن ماجہ نے، دار قطنی نے، امام حاکم نے، امام بہقی نے سنن کبریٰ میں اس کو روایت کیا ہے الگ الگ اسانید کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الکرم التقوی، صرف دو لفظ، عن الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عن الحسن البصری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الکرم التقوی،
بزرگی تقوی کا نام ہے، بس عزت تقوی کا نام ہے، پیشوائی تقوی کا نام ہے، برتری تقوی کا نام ہے۔ جو لوگ ان چیزوں کے خواہش مند ہوں وہ زیادہ سے زیادہ تقوی اختیار کریں اپنی زندگی میں۔ عزیزان محترم، تقوی جتنا زیادہ کریں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ پاک اتنی زیادہ عزت عطا کرے گا، اور یہی تقوی ولایت کی بنیاد ہے۔ یہ تقوی اللہ کا بندے کو اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست بنا دیتا۔ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، ان اولیاءہ الا المتقون، کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں، ولی اللہ، وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ متقی لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تو ولایت بھی تقوی ہے۔ کوئی ولایت تقوی کے بغیر نہیں ہوتی، پرہیزگاری کے بغیر نہیں ہوتی۔ میں کارکنان کو، وابستگان کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، جامعہ کے طلباء کو، اساتذہ کو، اہل دعوت و تربیت کو، قائدین کو، مشن کے یوتھ لیگ اور MSM کے بچوں کو، سب کو اس راستے پر دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس راستے پر اللہ کی دوستی نصیب ہو، اور وہ راستہ تقوی کا راستہ ہے، اور شکر مندی کا راستہ ہے، اور تواضع، انکساری اور خشوع قلب کا راستہ ہے، تکبر کا نہیں، رعونت کا نہیں، فحش کاری کا نہیں، بلکہ پرہیزگاری کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو یہ حال تقوی اور شکر مندی کا اور بندگی کا حال عطا کرے، اور ہر قسم کی فواہشات اور منکرات کو کاملاً ہماری زندگیوں سے اللہ پاک خارج کر دے، ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، اور دنیا و آخرت میں ہم سب کو اللہ پاک اپنے محبوب بندوں میں شامل کرے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔